ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله على الجمال صدق الله مولانا العظيم ایتن رب سچیدہ حجرہ میں چھپا فقیرہ جاتی ہوں نہ کر منت پاج گزر دے تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق دیوا بار میرے متا لبے یار کھڑاتی ہوں مرن تو اگے مر گئے باہو جن حق کی غم بچھاتی ہوں قابل صدر احترام پیر طریقت رہبر شریعت ممبئی رشد ہدایت حضرت سرزدہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت وقت عالیہ عزتوں کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب دامت برکت عالیہ صوبائی امیر جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب قابل صدر احترام حضرت علامہ مولانا احسان الحق فریدی صاحب مرکزی چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت پاکستان عزتوں کے لائق حضرت علامہ مبلغ اسلام علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب دامت برکات عالیہ ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب معزز علماء کرام مشائخ اسلام اور میرے اسلامی دینی یقینی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب بھی آل رسول ہیں اور انہوں نے بھی بڑی شفقت سے آج یہ اس پروگرام کو چلایا اور حضرت قبلہ پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب اور محترم مکرم جناب علامہ فاروق خان سعیدی صاحب نے تو بہت بڑا کمال کر کے دکھایا ہے کہ آج کی یہ پوری کانفرنس غیروں میں سے کوئی نہیں ہے، سب اپنے آئے ہیں۔ جماعت اہل سنت کو کا ایک عروج نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے واقعی ایک بڑے پرخلوص انداز میں جماعت کا کام کیا اور اپنے اس ڈسٹرکٹ کو مثالی ڈسٹرکٹ بنایا تاکہ ہم پورے پاکستان میں اس کی مثال پیش کر کے تمام ڈسٹرکٹس کو ایکٹیو کر سکیں۔ اور امیدیں یہی تھی، محترم جناب قبلہ امیر محترم کا بھی یہی فرمان تھا کہ قبلہ سید خلیل الرحمان شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے، جماعت کے قیادت ان کے حوالے ہوگی تو آپ دیکھنا کہ صوبہ پنجاب میں انقلاب آئے گا۔ الحمدللہ آپ نے انقلاب برپا فرمایا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور جس طرح حضرت آپ نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے درباروں کی خانقاہوں کی کمیٹیاں بنائی ہیں، یہ بھی بہت بڑی مثال ہے اور اس میں اس پہ کام پہلے بھی کچھ ہوا ہے۔ بلوچستان میں بھی کافی پرابلمز تھے، وہاں بھی علماء کی کمیٹیاں بنائی گئی تھیں تاکہ کئی درباروں کے کیسز آج بھی چل رہے ہیں اور کئی مساجد کے کیسز چل رہے ہیں، تو اس کو اوقاف اور دیگر معاملات سے کلیئر کرانے کے لیے جماعت اہل سنت بلوچستان میں اور جماعت اہل سنت سندھ میں اس طرح کی کمیٹیاں کچھ کام کر رہی تھی، لیکن ابھی شاہ صاحب قبلہ نے جس خوبصورت انداز میں کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے باعث تقلید ہے۔ اور جس طرح آپ نے وہاں اعلان فرمایا تھا سنی سیکریٹریٹ میں کہ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ الحمدللہ وہ انٹر کیے جا رہے ہیں اور یہاں کے ساہیوال ڈسٹرکٹ کا بھی حضرت نے کافی 14,000 آدمیوں کا بتایا تھا اور تمام تحصیلوں میں۔ تو الحمدللہ میں نے جب یہ بات آگے بڑھائی تو سندھ والوں نے بہت ایکٹیو ہو کر کام کیا اور ابھی تک ان کے دورے جاری ہیں اور اگست میں ان کی کوشش ہے کہ وہ تمام ڈسٹرکٹس میں سے کم از کم ہر ڈسٹرکٹ میں 4 سے 5 ہزار ممبرز بنا کے وہ جماعت کو پیش کریں گے۔ اسی طرح بلوچستان میں بڑا کام ہوا، گوادر تک تنظیم سازی ہوئی
اور ادھر نوکنڈی اور چمن تک جماعت کی تنظیم سازی ہوئی ہے، اور ہم نے خطابت پہ زیادہ ٹائم نہیں دیا، بلکہ کوشش یہ کی ہے کہ تنظیمی اسٹرکچر کھڑا کیا جائے اور جماعت کو ایک دفعہ تنظیمی طور پر ایکٹیو اور مضبوط کیا جائے۔ اس پہ الحمدللہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اور ایک اور خوشخبری آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ابھی ہم نے بلاسفیمی کے خلاف آگے ہی مہم کے حوالے سے کوئٹہ میں جماعت رسالت صوبہ بلوچستان کی طرف سے کوئٹہ پریس کلب میں بہت بڑی کانفرنس کی، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بھی اکٹھا کیا اور بلاسفیمی کے حوالے سے ان کو آگاہی کی۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی جماعت رسالت کو اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ بغیر جلوس نکالے، بغیر احتجاج کیے، بغیر روڈ بلاک کیے، بغیر کسی کی عزت و نفس کو اچھالے، جماعت اہل سنت کے لوگوں نے ایسی کمیٹی ایک تشکیل دے دی کہ وہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ گستاخی کر رہے ہیں، جو کہ حضرت امہات المومنین کے خلاف کی بہت بڑی گستاخانہ مہم اسٹارٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے قرآن پاک کی بھی بے حرمتی ہو رہی تھی، اس پہ کوئی ان لوگوں نے اس طرح کا ایکشن نہیں لیا جس سے احتجاج ہو اور ملک میں بے چینی ہو۔ لیکن جس طریقے سے کام کیا گیا اس پہ تمام ایجنسیز بھی ایکٹیو ہو گئی اور ایف آئی اے والے بھی ایکٹیو ہوئے اور 167 بندے گرفتار ہوئے، جن میں سے 20 لوگوں کو سزائے موت کا حکم ہوا۔ یہ بھی کریڈٹ جماعت رسالت کو جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمیں ہر ڈسٹرکٹ میں آگے ہی مہم چلانی چاہیے کہ ہمارے نوجوان خدا نہ کرے کہ کوئی نوجوان اس میں منمس ہو۔ شروع میں جب یہ مہم شروع ہوئی تھی تو 4 ایسی آئی ٹیز تھیں جن سے بلاسفیمی ہو رہی تھی، گستاخی ہو رہی تھی، اور پھر بڑھتے 32,000 ہو گئی، اور اب کیا جو تحقیق کی گئی ہے، اب کا جو سروے کیا گیا ہے، تقریباً 4 لاکھ آئی سے گستاخی ہو رہی ہے، اور یہ 4 لاکھ لوگ پاکستان میں بسنے والے ہیں، مختلف مذاہب مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ شاید بریلوی نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، بریلوی بھی ہو سکتے ہیں، دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں، اہل تشیع بھی ہو سکتے ہیں، قادیانی بھی ہو سکتے ہیں، ہر طرف سے یہ ایک آگ لگ رہی ہے، اور ہمیں اس حوالے سے بھی ایکٹیو اور آگاہی دنیا تک پہنچانی چاہیے، اور ہمیں اپنے گھرانے کو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو جماعت رسالت آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ خدا اس وقت دوریوں کو ہٹا کے یکجہتی کا مظاہرہ فرمائیں، جس طرح حضور نے اپنے خطاب میں بڑے احسن انداز میں آپ نے آگاہ فرمایا کہ ہمیں یکجان ہو کر کام کرنا ہے، یکسوئی سے کام کرنا ہے، مل کے کام کرنا ہے، اور اپنی جماعت کو آگے بڑھانا ہے۔ اس حوالے سے ایک تو ممبر سازی مہم کو مزید تیز کیا جائے اور پورے پاکستان میں ممبر سازی مہم کو کر کے اپنے ممبرز کی رپورٹ مرکز میں پہنچانی ہے۔ اور دوسری جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گھر میں چیک کرے کہ میرا بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے، میری بیٹی موبائل پہ کیا چیک کر رہی ہے، یا ان کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے اس میں وہ کیا کریں، پڑھ رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ کسی اور مہم میں ملوث ہے۔ تو اس حوالے سے ہم پہلے اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں، اور اس کے بعد ہم اپنے ارد گرد کی طرف اگر نظر دوڑائیں گے تو ہمیں بڑے آسان طریقے سے اس ظالمانہ اقدام کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اللہ پاک ہماری جماعت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جس طرح حضور کے عرس مبارک کے موقع پر اتنا خوبصورت پنڈال سجایا گیا اور اتنے خوبصورت چہرے تشریف لائے، تو اس حوالے سے میں نے حضرت بابا فرید کا صرف ایک قول آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ مٹی سے پیار کرو، محبت کرو، کیونکہ مٹی آپ کا بھرم رکھنے والی ہے۔ مٹی پہلے آپ اس کو اپنے پاؤں میں جب تک کچلتے رہتے ہو اور مسلتے رہتے ہو
تب بھی وہ برداشت کرتی ہے، اور پھر جب آپ دنیا سے رخصت ہو کے اس مٹی کے اندر چلے جاتے ہو تو یہ مٹی آپ کے چہرے پہ آ کر آپ کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے، آپ کے اسمیل کو، اپنے بدبو کو جو ہے وہ چھپاتی ہے۔ اس کا آپ کا مقصد یہ تھا کہ مٹی ایسی چیز ہے، آپ کی اگر وجود کو مٹی کی طرح بنا لو تو آپ کے وجود سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو فائدہ نصیب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔